باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ میں بتاتا جا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اور سورہ سواد کے سجدے میں انقلاب، یہ ہماری ویڈیو رہ گئی تھی، اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا تھا میں نے۔ اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندر کیوں بنایا تھا، یہ واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کہ ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندر کیوں بنایا تھا۔ تو واقعہ کچھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہفتے میں 7 دن شکار کرتے ہو، ہفتے میں 7 دن شکار کرتے ہو، اور ایک دن کوئی ایسا تم لوگ چن لو جس میں تم شکار نہیں کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا کہ بھئی ہفتے میں 7 دن تم شکار کرتے ہو، پیر سے لے کے اتوار سے لے کے جمعے تک تم لوگ شکار کرو، خالی ایک ہفتے کا دن شکار نہیں کرو، وہ شکار کرنا چھوڑ دو، خالی ہفتے کو۔ انہوں نے اس وقت تو بات مان لی، مطلب 6 دن وہ شکار کرتے ہیں، مچھلی کا شکار کرتے تھے، 6 دن وہ شکار کرتے رہے، اور 7ویں دن جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا، 7ویں دن ہفتے والے دن انہوں نے شکار کرنا چھوڑا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد ایک ایسا بندہ آیا، ابلیس جس کو ہم کہتے ہیں شیطان، وہ آیا اور اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اور ان کی قوم کے ایک شخص کو یہ بات کہی کہ تم ایک کام کرو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہو جائے گا اور تمہیں کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا۔ تم کام یہ کرو کہ ہفتے والے دن، جس دن اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے سے منع کیا تھا، ہفتے والے دن شیطان نے کہا کہ ہفتے والے دن تم جا کے جال لگا دو، کانٹا لگا دو ہفتے کے دن، اور اتوار کے دن اس کانٹے کو تم نکال لینا، تو ایسے یہ ہوگا کہ تم حکم کی تعمیل بھی کر لو گے اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے یہ بات مانی شیطان کی، اور جا کے ہفتے والے دن کانٹا لگا دیا۔ ہفتے کی رات اس نے کانٹا لگایا، ہفتے کو مطلب جمعے کی رات اس نے کانٹا لگایا، اور وہ پورے وقت کانٹا لگانا، اور اتوار کو جا کے اس نے کانٹا نکال دیا۔ اب جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے بولا کہ بھائی یہ تم مچھلی کہاں سے لے کے آئے ہو، یہ جو نکالو، تو اس نے وہ طریقہ بتایا ان کو کہ بھئی ایسے ایسے میں نے کیا تھا کہ ہفتے والے دن میں نے کانٹا لگا دیا تھا اور اتوار والے دن میں نکال کے مزے سے کھا لوں۔ تو بعض جو لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں چلنے والے تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے اس بات سے ان کو منع کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، کیونکہ ہفتے کا دن جب جمعے کی رات تم کانٹا لگاؤ گے تو وہ شامل ہو جائے گا ہفتے میں، تو جو شکار تم اتوار کو نکال رہے ہو وہ شکار تم ہفتے کا ہی گنو گے، اور جس دن کا اللہ تعالیٰ نے تم سے منع فرمایا ہے۔ اس نے بولا کہ میں کسی کی بات نہیں سنوں گا جس شخص نے وہ کانٹا لگایا، اور میں اپنا شکار لے کے رہوں گا۔ ہفتے والے دن اس نے کانٹا لگایا، جو وہ ویسے ہی لگاتا رہتا تھا۔ بعض جو لوگ تھے، کم و بیش کوئی 12,000 لوگ تھے جو اس کے ساتھ مل گئے تھے کانٹے لگانے والے۔ ایسے میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے تھے، ایک وہ جنہوں نے اس کو منع کیا تھا، جو ادھر کے تھے نہ ادھر کے، تیسرا وہ گروہ جو اس کے ساتھ ہو گئے تھے۔ پھر وہاں کی قوم والوں نے کہا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہے ہو تو تم یہاں سے جاؤ، اور بیچ میں ایک دیوار لگا دی۔ جو 12,000 لوگ تھے وہ دیوار کے اس طرف ہو گئے تھے، اور جو باقی تھے وہ دیوار کے اس طرف ہو گئے۔ اب انہوں نے وہی صورتحال کی، کیونکہ شیطان کی بات انہوں نے مانی، وہی صورتحال انہوں نے کی کہ ہفتے والے دن کانٹا لگا دیا جس دن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور اتوار والے دن نکال دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان 12,000 لوگوں کی کسی کو آواز نہیں آئی، نہ باتیں کرنے کی، نہ شور شرابے کی، نہ کسی چیز کی، کیونکہ ایک دیوار بیچ میں تھی، ایک دیوار کا فاصلہ تھا، یہ دیوار کا فاصلہ تھا، کچھ لوگ ادھر تھے کچھ لوگ ادھر تھے، لیکن ان 12,000 لوگوں کی ان کو آواز نہیں آئی۔ انہوں نے دیوار پہ جب چڑھ کے دیکھا تو وہ سارے بندر بن گئے، وہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب الہی نازل کیا، وہ سب بندر بن گئے، اور اسی عذاب الہی میں وہ لوگ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، مطلب مر گئے، اور ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے۔ اس کہانی سے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قوم ہے جن کو بندر بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کی وجہ یہی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو نافرمانی کرے گا اس کا حال ایسا ہوگا کہ وہ بندروں میں گنا جائے گا، جو اس کے حکم کی فرمانی کرے گا اس کا حال ایسا ہوگا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان مانتی تھی وہ ان میں گنا جائے گا۔
तो अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करना नसीब फरमाए और हम सबको उसके हुक्म पे चलना नसीब फरमाए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी कमेंट में राय लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।